الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون وقال تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام اور قابل مبارکباد اعتکاف میں بیٹھنے والے تمام ہی احباب اور ذمہ داران، سامعین محترم، مصلیان کرام، یقیناً آپ تمام ہی حضرات واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اوقات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے ہمارے ذمہ داران کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آخری عشرے کے اعتکاف کے واسطے اپنے آپ کو پیش فرمایا ہے۔ یقیناً آپ کا یہ انتخاب بڑا قیمتی ہے اور رمضان المبارک کی قدر و دانی کی شکلوں میں سے ایک بہت اہم شکل اور کڑی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ جن مقاصد اور فوائد کے تحت ہمیں بار بار ہر سال عطا فرما رکھا ہے، اس کی قدر و دانی ہر مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایمان و اسلام کی توفیق کے بعد اہم اور قیمتی انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل جانا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ بہت سارے مسلمان، یہاں تک کہ ہم سے قریب تعلق رکھنے والے بھی سال گزشتہ ہمارے درمیان رمضان کے مبارک مہینے میں موجود تھے، کچھ وہ بھی جو امسال بھی رمضان کے کچھ ایام اس دنیا میں گزارتے ہوئے ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج رمضان کی مبارک گھڑی اس دنیا کی زندگی میں انہیں نہیں مل سکی، وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اس حالت میں وہ رمضان کا کوئی بھی عمل خود سے نہیں کر سکتے۔ کوئی ایصال ثواب کر دے الگ بات، ان کے حق میں کوئی دعائے مغفرت کر دے، دعائے خیر کر دے، وہ الگ چیز، لیکن خود سے کوئی بھی نیک عمل رمضان کی مبارک گھڑی کا کر سکے ناممکن چیز ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور عطا فرما رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر و دانی ہماری بہت بڑی ذمہ داری، ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل یہ ہے کہ ہمارا رمضان کا یہ قیمتی اور مبارک وقت اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی شان میں گزر جائے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس بات پر میں دوبارہ پھر تمام ہی سامعین اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو اطمینان و عافیت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ حاضرین محترم، ہمارے ذمہ داران کی ترتیب کے اعتبار سے مجھ کو عنوان دیا گیا ہے تلاوت قرآن کریم کے فضائل و احکام۔
بڑا قیمتی عنوان ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس عنوان پر آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، لیکن ہمارے ایک محب محترم کی نشاندہی سے معلوم ہوا کہ 1 گھنٹہ آپ کو بات کرنا ہے، اور عنوان تو ایسا ہے کہ دن بھر رات بھر بھی بات کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک کی ذات جیسے وراء الورا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی وراء الورا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات تمام بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہت کا استحقاق رکھنے والی ہے، اسی طرح اللہ کا یہ مقدس کلام بھی تمام کلاموں کا سردار ہے۔ خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس بلندی مرتبے کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کو تمام بادشاہوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ پاک کے کلام کو بھی تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی اس مقدس کلام کے فضائل کو اور اس کے مقام اور مرتبوں کو خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو عزیز یعنی غالب ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی کلام ہے وہ سب کم مرتبے والے ہیں، اللہ کا یہ مقدس کلام سب سے زیادہ فوقیت اور مرتبے والا ہے۔ پھر مزید اللہ پاک نے قرآن کریم کے علاوہ اور بھی کئی آسمانی بڑی چھوٹی کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ ان تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم سب سے بلند مقام اور مرتبے والا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے کمزوروں کو، نادانوں کو، ناقدروں کو اتنی عظیم کتاب دے کر ہمارے مقام کو اونچا کیا، بلند فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، آج دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور زبور، یہ بھی اپنی اصلی حالت میں آج اس دنیا میں مکمل اول سے لے کر آخر تک موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود ان کتابوں کے تھامنے والوں نے اور جن قوموں کو وہ کتابیں دی گئیں، انہوں نے ہی ان کتابوں کو بدل دیا۔ کتابیں ان کی بدل گئی، یہاں تک کہ ان کی اصل و زبان بھی بدل گئی۔ توریت، انجیل، زبور عبرانی زبان میں نازل کی گئی، آج دنیا میں اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، زبان بھی باقی نہیں ہے۔ برائے نمک کے کھانے کی مقدار میں جس طرح نمک کی مقدار ہوتی ہے، تھوڑی سی مقدار میں کچھ حیثیت کی ان کی کتابیں موجود رہ گئی ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہے، رد و بدل کی ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں جہاں دیگر قوموں کا تذکرہ فرمایا، اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا، ان کی کتابیں توریت، انجیل، زبور کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں ایک خاص تعبیر کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، مکمل کتاب نہیں موجود ہے، ایک حصہ تھوڑی سی مقدار میں، تھوڑی سی حیثیت کے اعتبار سے کتاب موجود ہے، تو ان کتابوں کا حال یہ ہے جو خود اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی تھی، قوموں کی نااہلیت کی وجہ سے، ان کی جانب سے ناقدری ہونے کی وجہ سے صورتحال یہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو جہاں نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے۔ مشہور اللہ پاک کا ارشاد عالی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری قوموں کے حوالے، قوموں کے کاندھے۔ صورتحال یہ، قوموں نے اس میں رد و بدل کر دیا، اس قیمتی ہیرے کو ہاتھ سے کھو دیا، گنوا دیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اور آج ہم
پوری دنیا کے انسانوں کو فخر کے ساتھ کہتے ہوئے للکار سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب کو جس حالت پر نازل فرمائی، یقیناً وہ کتاب آج بھی اس حالت پر برقرار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور قیامت تک برقرار رہے گی، قیامت کے بعد بھی باقی ہوگی۔ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، جنتی جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو اللہ پاک سے جنتی قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے۔ اللہ پاک خود اپنا کلام اپنے بندوں کو سنائیں گے، اتنا عظیم سنہرا وہ موقع ہوگا۔ اللہ پاک وہ نعمت بھی ہمیں کامل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو قرآن کریم کی یہ خصوصیات ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فخر کے طور پر یقیناً کہہ سکتے ہیں، دنیا کے تمام بسنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ الحمدللہ اللہ کی اس کتاب قرآن کریم کو یاد کرنے والے بے شمار تعداد میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنی آسمانی کتاب ہے، ان کتابوں کو یاد کرنے والا ایک بھی انسان آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کتابوں کے ماننے والے ہیں، توریت، انجیل اور زبور کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کتاب میں سے ایک بھی کتاب یا کچھ حصوں کو یاد کرنے والا آج دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اہم بات آپ سے بھی بطور یاد دہانی کہتا چلوں کہ ہمارے شہر میں الحمدللہ قرآن کریم کی یاد کرنے والے یعنی حفاظ اکرام کی تعداد ماشاءاللہ اچھی خاصی مقدار میں ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ مسجد جن محترم بزرگوں کے نام کی طرف منسوب ہے، خانقاہی سلسلے سے متعلق، ہمارے قابل احترام، ہمارے بہت بڑے بزرگوں مرحوم حاجی صوفی محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، انہوں نے ایک عظیم پروگرام بنایا، شاید میری اپنی زندگی کا، میری اپنی معلومات کے اعتبار سے پہلا پروگرام ہو۔ حضرت کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ ہمارے شہر میں جتنے حفاظ ہیں ان سب کی دعوت رکھی جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تقریباً سن 2005، 6 یا 7 اسی کے قریب کی بات ہوگی، ایک مخصوص پروگرام کا انعقاد اسی نسبت پر کیا گیا، اور حضرت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے 500 سے زائد حفاظ اکرام الحمدللہ اس دعوت میں تشریف لائے۔ آپ وہ جگہ جانتے ہیں، اس وقت تو حضرت کے کھیت اور ملے کے نام سے وہ جگہ جانی جاتی تھی۔ ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ہمارے شہر سے کچھ کلومیٹر دور کے فاصلے پر ران ملہ دیہات، اس کے قریب وہ جگہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ وہاں تمام حفاظ، علماء کرام، ائمہ حضرات، یہاں تک کہ مؤذنین حضرات کو بھی یاد کیا گیا، تشریف لے گئے۔ ایک بہترین روحانی، علمی، قرآنی سما تھا اور حفاظ اکرام کی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت 500 کے قریب تعداد تھی، اب تو الحمدللہ اس سلسلے میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میرے اپنے خیال گمان کے مطابق 1000 کے قریب الحمدللہ وہ تعداد ہو چکی ہوگی۔ صرف ہمارے شہر کا یہ حال ہے، یہ روداد صرف ہمارے شہر کی ہے، اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے شہروں میں اور اسلامی ممالک میں جہاں قرآنی علوم کا فیضان اور اچھی خاصی مقدار اور تعداد میں ہے، وہاں کی تعداد کو اگر شمار کیا جائے تو ہمارا ذہن ناقص اور کمزور ہو جائے گا۔ اگر ہم ان سب کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنے کی حد ناکافی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا یہ مقدس کلام یاد کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور یقیناً انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک کا یہ مقدس کلام، اس کے اثرات کو سمجھانے کے لیے اور اس کے فضائل کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ خود فرمایا ہے۔ ایک موقع پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن کریم کی آیات کو اپنے حضرات صحابہ کرام کے درمیان پیش فرمایا اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو آسمان و زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کتاب کے کچھ آیات اور سورے کو ان کے سامنے پیش فرمایا تو فرشتوں نے بڑی لذت کے ساتھ اور طلب کے ساتھ ان آیات کو سنا اور سن کر ان کا یہ معیار پیش کیا کہ قابل مبارکباد ہیں وہ قوم جن پر یہ مبارک کلام نازل کیا جائے گا، اور قابل مبارکباد ہے وہ سینے جو اس کتاب کو یاد کریں گے، محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ کان جو اس مبارک کلام کو سنیں گے۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں فرشتے رہا کرتے تھے، جنات جو نیک ہے اور کچھ ان میں شریر بھی ہے، وہ اس دنیا میں رہا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان فرشتوں کو اپنی کتاب کی آیات سنایا، پیش فرمایا، تو فرشتوں کا یہ تبصرہ رہا، ان کا یہ تجزیہ رہا، اور انہوں نے اس کتاب کے ملنے پر، اس کتاب کو تھامنے پر مبارکباد پیش کی، اور جو اعزاز اصل حقیقتوں کے ساتھ پہچاننا تھا اس کو انہوں نے پیش کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ مبارکبادی معصوم فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس مقدس کتاب کی نسبت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کو جس ترتیب کے ساتھ نازل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لکھی لکھائی کتاب اس وقت کے پیغمبروں انبیاء کرام کو دے دی جاتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب توریت عطا فرمائی ہے۔ یہ مقدس کتاب اللہ پاک نے لکھی لکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر عطا فرما دیا۔ جنت کی پتھر کی سلی تھی، تختیاں تھی، اس پر اس آسمانی کتاب کو لکھ دیا گیا تھا، اور بالکل تیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پہلے 1 مہینے کا اعتکاف اور روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مسلسل روزہ رکھ کر بھوک کی حالت میں جو منہ میں ایک طرح کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، اس کو ختم کر لیا جائے، اللہ سے ملاقات ہم کلامی کا شرف ہے، تو انہوں نے مسواک فرما لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانے کا موقع ہوا تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ یہ روزے کی حالت میں جو منہ میں بو ایک طرح کی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ یہ بو ہے، تم نے اسی کو ختم کر دیا، جاؤ 10 دنوں کا اور روزہ رکھ کر آئیے۔ تو کوہ طور پر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دنوں کا روزہ رکھا، 10 دنوں کے اعتکاف سمیت، تو مکمل 40 دنوں کا روزہ اور 40 دنوں کا اعتکاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنی مقدس کتاب آسمانی کتاب توریت عطا فرمائی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کتابوں کا سردار قرآن کریم عطا کرنے اور دینے کا ارادہ فرمایا تو اس کتاب کو ایک وقت میں دے کر مکمل کر کے معاملہ ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا بار بار دیا گیا۔ اس میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے، اس کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے ایک مثال لے کر سمجھیے۔ کوئی بہت بڑا سخی آدمی کسی شخص کو کوئی ہدیہ تحفہ ایک بار دے دے، بس اس کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے، اور وہی سخی اپنے کسی قریبی کو کوئی کرم فرما اپنے ماتحت کو بار بار دے، بار بار دے، مسلسل دے، لگاتار دے، تو اس میں نوازش، کرم، سخاوت، جود اور بخشش کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ بار بار ملاقات، بار بار گفتگو،
بار بار آمنا سامنا اور بار بار وہ ہدیہ اور تحفہ دینا، دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کو اکٹھا یکبارگی نہیں دیا، بلکہ 23 سال کے ایک طویل عرصے میں اس کتاب کا دیا جانا مکمل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ سورہ اقرا کی ابتدائی صرف 5 آیتیں نازل کی گئی۔ سورہ اقرا مکمل نازل نہیں ہوئی پہلی مرتبہ، ابتدائی صرف 5 آیتیں نازل کی گئی، اور ترتیبات کی شان پر قربان جائیے کہ وہ آیات قرآن کی دینے کے لیے ایسے فرشتے کا انتخاب کیا گیا جو تمام فرشتوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ انہی کے واسطے سے یہ مقدس کلام بار بار دیا گیا، کسی دوسرے فرشتے کو نہیں بھیجا گیا۔ اور بھی دوسرے مقرر فرشتے ہیں جو دیگر ذمہ داریوں اور خدمات پر مقرر ہیں، لیکن ان فرشتوں کو اس عظیم کام کے لیے منتخب نہیں کیا گیا جو تمام فرشتوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تمام کتابوں میں سردار ہے، تو اس کی ساری نسبتیں بھی سرداریت کی حیثیت رکھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کا انتخاب فرمایا، اور ترتیب کتنی عالی شان کہ قرآن کی آیات اللہ پاک پہلے تلاوت خود فرماتے، اللہ پاک خود پڑھتے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ جب ہم قرآن کو پڑھ لیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ پڑھیے۔ اللہ کا خود فرمان ہے، دوسری کتابوں کو اللہ پاک نے پہلے دینے سے پڑھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں فرمائی، ڈائریکٹ تیار کر کے دے دیا۔ لیکن قرآن کی عظمت، قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے اس کتاب کی تلاوت فرمائی، جبرائیل امین نے اس کو سنا، پھر اس سرزمین پر آ کر جبرائیل امین نے اس کتاب کی تلاوت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ کے قلب اطہر پر اس کلام کو نازل کیا گیا۔ اعلیٰ قلبی کا، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کے دل قلب اطہر پر اس کتاب کو جبرائیل امین نے پڑھ کر سنایا، نازل کیا گیا، آپ نے اس کو غور سے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام کو آپ نے وہ کتاب پڑھ کر سنائی۔ تو جبرائیل امین جیسے سردار فرشتے کا انتخاب ہوا، اور جب پہلی مرتبہ قرآن کی یہ آیتیں سورہ اقرا کی نازل ہوئی تو تمام راتوں میں جو سردار رات ہے شب قدر، اس کا انتخاب ہوا، اور جگہ بھی بڑی بابرکت حرم محترم سرزمین مکہ مکرمہ کی ایک عظیم تاریخی مقام غار حرا، اس کا انتخاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر غار حرا پر کئی دنوں کئی راتوں مسلسل و لگاتار رہتے، گویا کہ اعتکاف کی ایک شکل ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے یکسوئی کی ایک بہترین شکل ہے کہ آپ کچھ معمولی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے اور اس بلندی اور غار پر تشریف لے جاتے، وہاں پر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے کئی دن اور راتیں مسلسل و لگاتار، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، آپ وہی تشریف فرما ہوتے۔ آپ کی شریکہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے غار حرا پیدل تشریف لاتی، تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پھر غار کے اوپر تک چڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے جو مضبوط جوان مرد ہے، نیچے زمین سے لے کر غار کے حصے پہنچنے تک بغیر تھکے، درمیان میں پانی پیے بغیر اور کہیں سستانے کے لیے بیٹھے بغیر چڑھ جائیں، ناممکن بات ہے۔ اتنی بلندی تک چڑھنے کے لیے آپ کو کئی مرتبہ بیٹھنا پڑے گا، لمبی سانس لینا پڑے گا، دم بھر جاتا ہے۔ اس مقام پر حضرت خدیجہ اپنے شوہر محترم سرتاج معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے وہاں چیزیں پہنچایا کرتی تھی۔ اس درمیان تمام مہینوں کا سردار یہی رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اور تمام راتوں میں سردار کی حیثیت رکھنے والی رات شب
جس کو ہم شب قدر کے عنوان سے جانتے اور مانتے ہیں، اتنے عظیم سایوں کے درمیان اللہ پاک نے اس کتاب کو پہلی آیات کی شکل میں نازل فرمایا۔ روحانیت دیکھیے، اعزاز، اختصاص، خصوصیات دیکھیے کہ تمام فرشتوں میں جو سردار ہے جبرائیل امین کا انتخاب ہوا، اور مقام حرم محترم سرزمین مکہ مکرمہ کی وہ عظیم پہاڑی علاقہ جس کو ہم غار حرا کے نام سے یاد رکھتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کی ذات و شخصیت، اس اختصاص کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور مسلسل لگاتار 23 سال کے عرصے میں جیسے موقع ہے، مناسبت ہے، جیسی ضروریات ہے، اس کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کو اللہ پاک نے یک بارگی یکمشت دے دیا، اور توریت جیسے پہاڑ پر اس کو نازل کر دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے اس کتاب کو اس بہترین ترتیب اور انتظام کے ساتھ نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے مثال کے طور پر پیش فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس کتاب قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، غصے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ جس طرح توریت کو اللہ نے آسمانی کتاب کو کوہ طور پہاڑ پر نازل کیا ہے، جب اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کیا گیا تو وہ پہاڑ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر یہ اثرات، یہ تاثیرات اور اس کے اندر یہ فیضان موجود ہے کہ اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، تو اس کتاب کے اندر اللہ پاک کے کلام کے اثر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر، خشیت، غضب اور غصے اور اللہ کی صفت قہاریت کی وجہ سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر وہ طاقت و قوت ہے کہ اس مبارک قلب کے اندر یہ پھٹنے اور ریزہ ریزہ ہونے کی کوئی بھی کیفیت نہیں ہوئی۔ پھر یہی مقدس کتاب کلام اللہ پاک نے امتیوں کے دلوں پر ایک خاص طریق سے محفوظ فرمایا کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہمارے دل تک اس کی نورانیت پہنچتی ہے، موجود ہوتی ہے، لیکن وہ دل پھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے غضب اور غصے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کتاب قرآن کریم کی ان تمام عظیم عظیم نسبتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے فضائل کا ایک بہت مختصر سا حصہ ہوا، اور بھی اس کی نسبت سے متعلق بے شمار فضائل ہے۔ ان تمام فضائل کی نسبتوں میں سے یوں سمجھیے سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ایک انگلی ڈال کر پانی کا حصہ جو ہماری انگلی کے کنارے اور سرے میں لگا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب اور نزول سے متعلق بہت مختصر بات ہوئی۔ پھر اس کتاب کی تلاوت کی جائے تو اس کے فضائل اور اس کی نورانیت کا کیا کہنا۔ ایک مثال لیجئے، ہم خود اپنا کوئی کلام پیش کرے، اپنا خود لکھا ہوا، انتخاب کیا ہوا، چھاٹا ہوا، اگر ہمارا یہ کلام کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو ہم کو کتنی خوش ہوتی ہے۔ شعراء حضرات سے پوچھئے جو راتیں راتیں بتا کر اپنے ذہن کو خوب استعمال کر کے اشعار کا مجموعہ جمع کرتے ہیں، کوئی نظم تیار کرتے ہیں، غزل ہے، ہزل ہے، نثر ہے، نظم ہے، جب یہ تمام کلام کو جب تیار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، کسی پروگرام میں انہی کا کلام اگر کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے، اور اخیر میں بطور یاد دہانی مقطع کا ایک مقام ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے۔ جب وہ کلام پڑھا جاتا ہے، اخیر میں مقطع آتا ہے، شاعر کا نام لیا جاتا ہے، تو واقعی شاعر کے دلوں اور دماغ میں خوشیوں کے لڈو پھوٹنے لگ جاتے ہیں، اور اس مقام پر جتنے حضرات ہوتے ہیں ان کی نگاہیں شاعر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو ان کی سربلندیوں کا اور کیا پوچھنا۔ تو اپنا کلام کوئی ہمارے سامنے پڑھے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے،
اور سامنے والے کی وقار عزت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا دنیاوی بہت معمولی کلام ہے، ٹوٹا پھوٹا ناقص ادھورا کلام ہے۔ اللہ کا وہ مقدس کلام قرآن کریم جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمیشہ سے ہے مطلب اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ پاک کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، جس کو ایک خاص اصطلاح میں ازلی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے باپ بھی اپنے کلام کا انتخاب فرمایا اور پیش فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا یہ مقدس کلام قرآن کریم ہمیشہ ہمیش سے ہے، جس طرح اللہ کی ذات کی ابتدا کی کوئی انتہا نہیں ہے، شروعات اور آغاز کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے اس کلام کے آغاز، شروعات اور پیدا ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش جس طرح اللہ کی ذات باقی ہوگی، اللہ کا یہ کلام بھی ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ اس سلسلے میں کچھ دور میں عظیم عظیم فتنے اٹھے، جیسا کہ مشہور تاریخی واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عظیم فتنہ اٹھا۔ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کا یہ کلام فنا ہونے والا ہے، اللہ نے اس کلام کو پیدا اس طرح فرمایا کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا، کہ اللہ کا یہ کلام مخلوق ہے۔ تو اس وقت تو زبردست دلائل کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حکومت وقت بھی ان کے خلاف ہو گئی۔ عوام تو تھی ہی، فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے حکومت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، بلکہ ان تمام دشمنوں کے ساتھ حکومت بھی ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ فرمایا اور اللہ پاک نے انہیں یقیناً فتح عطا فرمائی۔ دلائل کی روشنیوں میں انہوں نے جب قرآن کریم کی اس عظمت کو ثابت کرنا چاہا تو یقیناً لوگوں کو انہوں نے لوہا منوا دیا، لوگ ماننے پر مجبور ہوئے، ہاں یقیناً اللہ کا یہ کلام مخلوق نہیں ہے، یعنی بعد میں پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ یقیناً درمیان میں بڑی پریشانیاں آئی، حضرت امام احمد بن حنبل پر ان گنت بے شمار کوڑے برسائے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، قید کیا گیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کی علامات ہوتی ہے۔ حکومت کی مخالفت، دشمنیاں اور دنیا داروں کا ستانا، پریشان کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت کا اہم باب اور حصہ ہے۔ اللہ کے منتخب اور چنیدہ حضرات کی زندگیوں کا ایک اہم باب ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات پختگی کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہمیشہ سے ہے، اس کی شروعات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کے خاتمے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مقدس کلام اللہ رب العزت نے اس سرزمین کی طرف اتارا تو اللہ پاک نے جہاں اس کے پڑھنے کا حکم دیا، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، تو تلاوت پر اللہ پاک نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ پاک کے یہاں بہت عظیم اجر و ثواب کی استحقاق کی دلیل ہے۔ جس طرح ہمارا تیار کیا ہوا کوئی کلام پڑھتا ہے تو اس میں ہمیں خوشی، فرحت، لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا مقدس کلام اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے پڑھا جائے تو یقیناً اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا، یہ حیثیت یقیناً رہے گی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مسلمان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے، اللہ پاک اسے 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پڑھے، صرف ایک حرف، اللہ پاک اسے 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر سمجھایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک دوسرا الگ حرف ہے اور میم ایک الگ تیسرا حرف ہے۔ یعنی سرسری نگاہوں میں کوئی یہ سمجھ لے کہ کوئی الف لام میم پڑھے
تو ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک حرف ہوگا اس پر 10 نیکیاں ملے گی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اتنے کم کا سودا نہیں ہے، بلکہ الف 1، لام 2، میم 3، یہ الگ الگ حروف ہیں. تو اس طرح 3 حروف یہ پڑھے جا رہے ہیں، اس پر 30 نیکیاں کم از کم ملے گی. آپ نے مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھا جائے تو اس پر اللہ پاک 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور یہ 10 کی مقدار کم سے کم کی مقدار ہے، یاد رکھنا. جیسے رمضان میں ہم سنتے سناتے بولتے کہتے ہیں کہ رمضان میں 1 کا 70 ہے، تو یہ 70 کم کی کم مقدار ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک مقدار ڈالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے احادیث طیبہ میں کم کی مقدار 70 کو بیان کیا گیا. نیکی کرنے والے کے یہاں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا ذوق و شوق ہوگا، اللہ پاک اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھاتے ہیں. خود اللہ کا فرمان ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب کو بڑھاتے ہیں، اجر کو زیادہ فرماتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت پر ایک حرف پر جو 10 نیکی ملنے کا وعدہ ہے، یہ 10 کم سے کم کی مقدار ہے. اس سے زیادہ اللہ پاک جتنا عطا فرما دے وہ قادر مطلق بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ کیا دے دے کوئی پوچھنے والا، روکنے والا، کم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے خود اپنی شان اپنے کلام میں بیان فرمائی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی حساب نہیں لے سکتا. ہاں اللہ کو یہ اقتدار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال فرمائیں گے، پوچھیں گے. تو یہ ایک حرف پر 10 نیکی ملنا کم سے کم کی مقدار ہے. زیادہ کتنا دیا جائے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. دینے والا وہ سب سے بڑا سخی بادشاہ ہے. وہ کیا دے دے اپنی شان کے مطابق ہم اس کا خیال و گمان ذرہ برابر بھی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت پر یہ ملنے والا اجر و ثواب کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے. اس کے علاوہ تلاوت کلام کے ذریعے سے پڑھنے والا اللہ کی رحمت، سکون، اطمینان کا مستحق ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک مختصر واقعہ سنیے. صحابہ کرام میں سے ایک مشہور صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ رات میں اپنے گھر کی صحن میں، کھلا ہوا علاقہ تھا، چھت نہیں، سادگی کا زمانہ تھا، اپنے گھر کی صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت میں مصروف. قریب ان کا ایک گھوڑا جو سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا بندھا ہوا تھا، ان کا چھوٹا بچہ پاس میں لیٹا ہوا تھا. قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے، مگن تھے، خوب لو لگا کر تلاوت کلام پاک پڑھ رہے تھے. اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا اچانک بدکنے لگا، یعنی کودنے لگا، چھلانگ لگانے لگا. دیکھے گھوڑے کی تحقیق کیے کہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں، کوئی نظر تو نہیں آ رہا. پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے. کچھ دیر پڑے، پھر وہی حالت، گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا. پھر پریشان ہوئے، معاملہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ایک سما بدا ہوا ہے، سکون اطمینان کا. ایک ابر کا سایہ ان سے قریب ہونا چاہ رہا ہے. وہ چاہتے تھے کہ اور پڑھوں اور تلاوت کروں، لیکن رات کا، تنہائی کا وقت ہے، گھوڑے کا بدکنا، پاس میں بچے کا لیٹا رہنا، ڈر محسوس ہوا کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہیں تلاوت بند کر دیے اور آرام کیے، رات مکمل کیے. صبح فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور صورتحال بیان کیے کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسید، وہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی خصوصی مدد تمہاری طرف متوجہ ہو رہی تھی. اور گھوڑا جو بدک رہا تھا وہ اس کو برداشت تو نہیں کر سکتا تھا. ایک کمزور مخلوق ہے، ایک نازک مخلوق ہے. چاہے ہمیں گھوڑا بہت مضبوط نظر آئے، بہت طاقتور ہمیں نظر آئے، لیکن اللہ کے کلام اور رحمت کے مقابلے میں کم حیثیت والا ہے. اس کو برداشت تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، بدک رہا تھا. اور جو ابر و سما آپ نے دیکھا تھا
وہ اللہ کی رحمت تھی۔ سکون، سکینت جس کو کہا جاتا ہے، وہ تم کو ڈھانک رہی تھی۔ اگر تم اس سلسلے کو برقرار رکھتے تو تم سے اور قریب وہ اللہ کی رحمت ہو جاتی، سکون، اطمینان، طمانینت وہ تم سے اور قریب ہوتی۔ اس واقعے کے پیش نظر حضرات مفسرین رحمت اللہ علیہم نے اور احادیث پاک کی روشنیوں میں یہ بہترین اعزاز عطا فرمایا ہے کہ تلاوت کلام کے ذریعے سے اللہ پاک کی جانب سے خصوصی سکون، اطمینان، رحمت کا مستحق ہوتا ہے تلاوت کرنے والا۔ جیسا کہ مشہور حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان پر سکونت، سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں الی آخری ہی۔ تو اس میں بھی اللہ کے ذکروں میں یہی صورتحال ہے، اور اللہ پاک کے اذکار میں سے سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ کا مقدس مبارک نام لیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یقیناً یہ پاکیزہ کلمات ہے، اللہ پاک کا مبارک ذکر ہے، یقیناً اس پر اجر و ثواب ہے بھرپور، لیکن ان تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اولیاء کرام، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے حلقے میں، سلسلے میں ایک بہت عظیم شخصیت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہے، اسی طرح بہت بڑے محقق ہے، بہت بڑے مصنف ہے، بہت بڑے مفسر ہے، بہت بڑے محدث ہے، 1000 سے زائد حضرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، آج بھی موجود ہے۔ 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کی زندگی اور حیات کے، لیکن آج بھی ان کی لکھی ہوئی 100 سے زائد بلکہ اور مزید ان کی کتابیں فی الحال موجود ہے، اور جو کتابیں حضرت کے زمانے میں لکھ کر نایاب ہو گئی ان کی تعداد تو 1000 سے زائد ہے۔ اتنی تمام خدمات کے حامل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کی سوانے میں لکھا ہے، اور ان سے متوسلین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تو اپنے متوسلین کو دیگر اذکار میں کمی کا حکم دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں اضافے کا حکم دیتے، اور حدیث کے حوالے سے ارشاد فرماتے کہ افضل ذکر قرآن کریم ہے، تو دیگر اذکار میں اگر کمی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن تلاوت کلام پاک میں اضافہ ہونا چاہیے، ترقی ہونا چاہیے، بڑھوتری ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، افضل ذکر کی شان کا تقاضا یہی ہے۔ تو تلاوت کلام پاک میں جہاں پڑھنے والے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ لوگ اللہ کے سکون، خاص رحمت کے مستحق ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آپ کے سامنے وہ بات پیش کی گئی۔ اب تلاوت کلام پاک پر اجر و ثواب ہے، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو اس کی تلاوت کتنی مقدار میں کی جائے یہ بھی ایک بہت اہم معلومات کا جز ہے کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت ہم کتنی مقدار میں کریں۔ ماشاءاللہ رمضان میں تو ہمارے یہاں ماحول ہے، پڑھنے والے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جب ان کی عظیم اطلاعات سننے میں آتی ہے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی روزانہ 1 پارہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 پارہ، کوئی 3 پارہ، کوئی 5 پارہ، کوئی 10 پارہ، کوئی اس سے زیادہ، الحمدللہ ایک سے ایک پڑھنے والے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو کتنی مقدار میں ہم تلاوت کلام پاک کو پیش کریں؟ اگر ہم پچھلے دور کو مڑ کر دیکھیں تو ہمارے اسلاف بزرگان دین کا جو سلسلہ رہا ہے پڑھنے کا، وہ تو آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ اگر کیا جائے وہ تو بہت ہی بلند و پائے کا ہے، کم از کم ہم سن تو لیں، جذبہ پیدا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کی صرف رات میں نماز میں 1 کلام پاک مکمل فرما لیتے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ان کے اوقات میں کتنی برکتیں عطا فرمائی۔
رات کے وقت میں نماز کے اندر رمضان میں ایک رات میں ایک کلام پاک مکمل فرما لیا کرتے۔ یہی شان دیگر خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگیوں کے حالات بھی یہی تھے۔ ائمہ حضرات میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے امام بھی ہے، تابعی بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے تیار کردہ محنت سے جمع کیے ہوئے مسائل کے مطابق ہم عمل کر کے حنفی کہلاتے ہیں، جو قرآن و احادیث کی روشنیوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت کا خود اپنا بنایا ہوا تیار کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن و احادیث کی روشنیوں کا نچوڑ ہے۔ اتنی ساری مصروفیت اور مشاغل کے باوجود صرف رمضان میں، رمضان کے مہینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ 61، یعنی دن میں ایک کلام پاک، رات میں ایک کلام پاک، 30 دن کے کتنے ہوئے؟ 60، اور تراویح کا مخصوص ایک کلام پاک۔ کتنی شاندار ترتیب ہے! روزانہ دن میں ایک کلام پاک اور رات میں الگ ایک کلام پاک۔ رات کا ایک الگ تو تراویح کا الگ ہے، پورے مہینے کا جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کہیں سوا پارہ، کہیں 1.5 پارہ، کہیں 1 پارہ، ایک دن کی تراویح کی نماز میں۔ تو اس طرح 61 کلام پاک تلاوت میں پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا معمول رہا ہے۔ تو ان حضرات کا معمول تو بہت اونچا ہے۔ کچھ حضرات کے معمولات تو ایسے ہم سن کر تعجب کریں گے، کیونکہ اس حد تک ہم پہنچے نہیں ہے، اس حقیقت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہی نہیں گیا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم کو شک ہونے لگتا ہے کہ کیسے پڑھیں گے، ہم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں گے کہ اتنے گھنٹے اتنے کلام پاک پڑھتے کیسے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ذہن خیال ایک طرف رکھیے، ان نیک لوگوں کی اللہ پاک کی جانب سے جو انتخابات اور فیصلوں کی شکلیں ہے، اللہ پاک ان کے اوقات میں برکت فرمایا کرتے تھے، وہ بہت الگ چیز ہے، ہمارے ذہنوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا احساس اس مادی دور دنیا میں اور دنیاوی جھمیلوں میں رہ کر ہم کو ہو جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ باتیں عام طور سے بیان ہی نہیں کی جاتی، ورنہ لوگ شک شبے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اس بات کو صحیح حد تک پہنچ نہیں سکتے، تو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو کم از کم جو باتیں ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہے وہی بیان کر دی جا رہی ہے کہ ہمارے اسلاف کا یہ طرز ہے کہ اتنا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے سامنے تو دنیاوی مصروفیات ہے، بہت سارے مشاغل ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہائے امت نے بڑا آسان بھرا حکم اور فیصلہ ہمیں سنایا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے علاوہ کم از کم 40 دنوں میں ایک مکمل قرآن کریم ختم کی تلاوت کا معمول تو ہونا چاہیے، اس سے کم پر اجازت نہیں۔ رمضان میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو الگ ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے، اس کو آپ ایک طرف الگ کر دیجیے۔ اس کے علاوہ سال بھر کی زندگیوں میں ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم تلاوت کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ 40 دن ہو جانے کے بعد بھی ایک مکمل قرآن کی تلاوت نہ کرے، یقیناً اس نے تاخیر کر دیا ہے، اس نے دیر کر دیا ہے۔ شرع احیاء میں یہ حدیث پاک موجود ہے، 40 دن ہو جائے اس کے بعد بھی کلام پاک مکمل نہ ہو تو اس نے تاخیر کر دیا، دیر کر دیا، وہ لیٹ کر دیا۔ صحابہ کرام کا معمول مجموعی طور پر یہ تھا کہ 7 دنوں میں ایک کلام پاک مکمل تلاوت کرنے کا معمول رہا ہے۔ جو 7 منزلیں ہیں اسی اعتبار سے بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ذرا ہم غور کریں کہ کنارے کنارے صفحے پر منزل لکھی ہوئی ہے، منزل نمبر 1، پھر کچھ پارے گزریں گے، منزل نمبر 2، تو اخیر تک اس طرح آپ کو سائٹ میں قرآن کریم کے ہر صفحے کے کنارے کنارے منزل لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی تلاوات کے معمولات کو سامنے رکھ کر حضرات تابعین نے اس چیز کو درج فرمایا ہے کہ 7 منزلیں ہوں گی تو 7 دن میں کلام پاک مکمل ہو جائے گا۔
کہ جمعہ کے دن سے وہ کلام پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے اور جمعرات کو ایک مکمل تلاوت قرآن کریم کی تعداد میں ہو جایا کرتا تھا۔ یہ 7 منزلیں ہیں، اگر اس طرح پڑھا جائے تو سونے پر سہاگا، اور کم سے کم کی مقدار 40 دن ہے۔ اس سے کم اور تاخیر ہوئی تو یہ ہماری جانب سے قرآن کریم کی حقوق کی ادائیگی میں ایک سستی ہے۔ قرآن کریم کے حقوق ہے، ترتیب وار قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو یاد کیا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ یہ ترتیب وار قرآن کریم کی حقوق ہے۔ اس کو اگر بیان کیا جائے تو ایک ایک حق کے لیے الگ الگ مجلس لگے گی۔ یہ سرسری طور پر تذکرہ ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ معمول۔ پھر قرآن کریم کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا عنوان ہے قرآن کریم کی تلاوت کے مسائل اور احکامات۔ مختصر طور پر وہ بھی پیش کر دیا جائے چند منٹوں، تاکہ عنوان کی نزاکت مکمل ہمارے سامنے رہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے احکامات اور مسائل میں سے سر فہرست بات یہ ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھا جائے، بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دل میں کرنے کا پختہ ارادہ رہے تو اللہ پاک ساری آسانیاں پیش فرما دیتے ہیں۔ چونکہ ہماری زبان اردو زبان ہے، عربی زبان سے تعلق مناسبت کم ہے ضرور، لیکن اردو اور عربی زبان کچھ دونوں کے درمیان لگاؤ ضرور ہے۔ کچھ اردو زبان اور عربی زبان ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں تو کچھ تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، البتہ کچھ مشکل الفاظ، کلمات، حروف ہے، ان کی ادائیگی کی ایک مشق ہو جانی چاہیے، اور ہر طبقے میں وہ مشق ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بچپن ہی میں کریں، نہیں، نوجوانی کی عمروں میں بھی اور ادھیڑ عمروں میں جانے کے بعد بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت یقیناً سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ شہر میں ماحول ہے اور باقاعدہ اس کا انتظام ہے کئی جگہ کہ بڑی عمر کے حضرات قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے حلقہ اعتکاف میں چند بزرگ حضرات ہمارے درمیان موجود ہے جو اس عمروں میں آنے کے بعد بھی، یعنی بڑی عمر، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کس طرح کی جائے، صحیح کس طرح پڑھا جائے، وہ آج بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اتنی مصروفیت کیسے پڑھیں گے، ہم اتنے بڑے ہو گئے کیسے سیکھیں گے۔ ہمارے شہر دھولیا سے قریب مشہور شہر مالیگاؤں ہے، ایک پروگرام ہوا ختم قرآن کریم اور مدرسے کا سالانہ اجلاس عام۔ وہاں ایک صاحب غیر مشہور جلسہ شروع ہونے اور آغاز ہونے کے وقت انہوں نے بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت پیش فرمائی، شاندار انداز، لب و لہجہ، ترنم، تجوید کی مکمل رعایت۔ جو حضرات ان کو نہیں پہچانتے تھے وہ تعجب میں اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ تلاوت کرنے والے کوئی بڑے مدرسے کے نامور استاذ تجوید ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے۔ تحقیق کی گئی، پوچھا گیا تو منتظمین پروگرام نے کہا کہ وہ بہت بڑے کسی مدرسے کے استاذ اور مدرس نہیں ہے، بلکہ مالیگاؤں کے رہنے والے پاور لوم چلانے والے مزدور ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں اور رات میں وہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ انداز اتنا شاندار، اتنا خوبصورت کہ اچھے اچھے قراء حضرات کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس انداز میں انہوں نے قرآن کریم کو پیش کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے زندہ مثال ہے۔ ہمارے پچھلے زمانے کے واقعات تو بڑے بڑے ہیں کہ کتنی عمر میں آ جانے کے بعد ان حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح انداز سے پڑھنا سیکھا ہے۔ یاد کرنا وہ تو الگ ایک باب ہے کہ کس عمر میں جا کر انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے، اور اس سے الگ پڑھنا قرآن کریم صحیح انداز سے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے۔ یہ فرمان پڑھ کر سن کر دل دہل جاتا ہے کہ بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو، سورہ قل هو اللہ احد ہم میں سے تقریباً سب کو الحمدللہ یاد ہے۔ اب پہلا جو لفظ ہے قل، بڑا قاف اور لام، پڑھنے کا انداز ہے قل بڑے قاف سے، اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے
کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے، چھوٹے کاف سے کل کہہ دے، جیسے عام طور سے ایک عوامی پڑھنے کا انداز ہے کل، نعوذ باللہ، تب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھائیے اور کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، معنی میں کتنا فرق ہو گیا، اصل و منشا اور مقصد ہی ختم ہو گیا اتنے معمولی سے فرق کی وجہ سے۔ تو عربی زبان بڑی پاکیزہ اور بڑی تیار کردہ زبان ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے کے ادائیگی کے بدل جانے کی وجہ سے معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو جو اصل مقصود ہے قرآن کریم کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو صحیح طور پر پڑھ نہ لیا جائے اور صحیح طور سے پڑھنے کا سلیقہ اور انداز سیکھ نہ لیا جائے۔ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھے اور قرآن کریم پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، طرز ہے، اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ آج تو ترقی کا دور ہے ماشاءاللہ، سن سن کر بھی ہم اپنی اصلاح کر سکتے، ایک حد تک، مکمل تو نہیں ہو سکتی، ایک حد تک، کہ مشہور قرآ کی تلاوت موبائل میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں، نیٹ پر موجود ہے الحمدللہ۔ جہاں اسلامی دشمن طاقتیں موبائل جیسے آلے کو غلط طریقوں اور راستوں میں اختیار کر رہی ہے، ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اچھے اور بہترین طریقوں میں ان نئی نئی ایجادات کا ہم استعمال کریں اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ یہ آسانی اللہ نے ہم کو دی ہے، تو اللہ کی رضا میں اور اللہ کی دین کی اشاعت، تبلیغ اور سرفرازی بلندی میں اس کو استعمال کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ریکارڈ کر کے موبائل میں رکھ لی جائے اور اس کو ہم غور سے سنیں اور کلام پاک میں غور سے دیکھیں کہ فلاں حرف و فلاں لفظ و فلاں آیت کس طرح پڑھی جا رہی ہے۔ اور نمازوں میں تلاوت کا بڑا اہم مقصد یہی ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں جہری بلند قرات والی نماز میں، تو ہم غور سے سنیں کہ نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کس طرح کر رہے ہیں، فلاں فلاں سورہ کی تلاوت کس طرح کر رہے، تو سن کر کچھ حد تک ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کچھ موٹے موٹے الفاظ و حروف ہے اسی سے ادا ہو جائیں گے، کچھ باریک ہے وہ سیکھنے کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، سیکھ کر ہم پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر قرآن پڑھنے والے بنے۔ اس کے بعد کچھ معمولی سرسری مسائل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت تو آداب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ آداب میں سے اور مستحبات میں سے یہ شامل ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم اچھی طرح اپنے منہ کی صفائی بھی کر لیں، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم مسواک کر لیں، اس لیے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت کا حصہ فرشتے اپنے منہ میں لیتے ہیں اور اس اجر و ثواب کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک غیبی نظام ہے اللہ پاک کا، اور اس کو حدیث طیبہ میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تلاوت کرنے والے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جو حروف اپنی زبان ہونٹ اور منہ سے ادا کرتے ہیں تو فرشتے اس کو اپنی شان کے اعتبار سے اپنے منہ میں اس کو لے کر محفوظ کرتے ہیں اور اس نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ منہ صاف ستھرا رہے گا تو فرشتوں کے صاف ستھرے منہ میں جانے کے لائق رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال یہ نہ رہے تو فرشتے اس سے نفرت کریں گے۔ جیسے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کچھ کھا بھی رہے ہیں، اور کھانے والی چیز اللہ کی پناہ اور حفاظت کبھی کبھی بدبو والی ہو جاتی ہے، جیسے تمباکو ہے، پوڑی ہے، گٹکا ہے، سگریٹ بیڑی پی کر آئے اس کی بدبو منہ میں ہے، ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور زمانے میں منہ سے بدبو آنے والی چیزیں کچی پیاز اور لہسن تھا، آپ نے اس کو استعمال کر کے مسجد آنے سے سختی سے منع فرمایا کہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے اور فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ ہرگز کوئی بھی کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد نہ آئے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری زندگی کچا پیاز لہسن استعمال نہیں کیے۔ ہاں، پکا کر اس کی بدبو کو ختم کر دیا جائے، مغلوب کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کچا استعمال کر کے کھا کر فوراً مسجد آؤ، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے فقہائے امت نے مسئلہ نکالا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہمارا منہ
ان تمام بدبوؤں سے پاک صاف ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے مسواک کر لیا جائے اور خوشبو کا استعمال کر لیا جائے تو سونے پر سہاگا ہے کہ فرشتوں کو خوشبو پسندیدہ اور محبوب ہے، خوشبو کے ماحول میں وہ رہتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک سے پہلے مسواک کر لیا جائے، خوشبو کا استعمال کیا جائے اور ادب سکون وقار کے ساتھ بیٹھ کر، بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کی جائے، قبلہ رخ ہو کر ہم تلاوت کریں، ہماری شان یہی رہے۔ ہاں اگر تلاوت کا وقت بہت لمبا ہے، مسلسل ہے، آپ اگر کسی وجہ سے قبلہ رخ کے علاوہ کوئی اور سمت و جہت منتخب کر لے تو کوئی بات نہیں، یہ آداب میں سے ہے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کے مسائل میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور کر کے پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ مسائل میں داخل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے مسائل میں سے ہے۔ صرف پڑھ کر اس کو معاملے کو ختم کر دے ایسا نہیں، بلکہ اس پر ہم غور و فکر بھی کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تلاوت کے وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ تلاوت فرماتے، جہاں کہیں بھی جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا آپ وہاں ٹھہر کر اللہ سے اس نعمت کی حاصل کرنے کی دعا فرماتے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کی آپ دعا فرماتے تھے۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کہیں بھی اگر جہنم کا تذکرہ آیا، نار کا لفظ آیا یعنی آگ، عذاب یعنی عذاب کا تذکرہ آیا تو وہ سب اللہ کے ڈر اور خوف کے مقامات کا تذکرہ ہے۔ اگر نماز کے باہر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ نیت ارادہ اور دعا رہے کہ اللہ پاک جہنم اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں گے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے، نعمت کا تذکرہ ہے اور اس طرح کی خوشی خوشی والی باتوں کا تذکرہ ہے، الفاظ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جنت اور نعمت، رحمت یہ لفظ آئے تو یہ سب ایسے مقامات ہیں تقریباً جہاں دعا کرنے کا موقع ہے، تو نماز کے بعد ہے وہاں ہم اللہ کی اس نعمت کی حصول یابی اور پانے کی ہم دعا کر لے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ معمولی مسائل، اور کچھ مسائل وہ ہے جو تو کمپلسری ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کے لیے پاکی، صفائی، طہارت ضروری ہے، ناپاک شخص قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، قرآن میں خود اللہ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس پاک کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگائے، پاک لوگ ہی چھوئے، تو ناپاک شخص قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ناپاک قرآن کو پکڑ نہیں سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ اور قرآن کو جب بھی ہم ہاتھ لگائیں گے وضو ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم موبائل میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، موبائل کی اسکرین پر لکھ کر آ رہا ہے قرآن کی آیتیں، تو اس وقت بھی وضو ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو کلام پاک لے کر ہم تلاوت کریں، یہ تلاوت کے علاوہ الگ الگ ثواب ہے، تلاوت کا ثواب الگ ہے، کلام پاک کو دیکھنا، اٹھانا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا یہ الگ ثواب ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنیوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنا الگ، عمل کرنا الگ، زندگی میں لانا الگ، یہ تو قیمتی قیمتی اجر و ثواب ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھ لیا جائے تو بھی مسلمان اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اللہ کا مقدس گھر، طواف کرنا، عمرہ کرنا الگ اجر و ثواب ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا الگ شان، لیکن صرف دیکھنا، صرف دیکھنے پر بھی اللہ پاک 20 رحمتیں دیکھنے والے پر نازل فرماتی ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا الگ حصہ ہے، لیکن صرف والدین کو محبت بھری نگاہ دیکھنا بھی حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے، صرف دیکھنے کا ثواب، ماشاءاللہ۔ تیسری چیز قرآن کریم صرف دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، پڑھنا تو ہے ہی، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا اونچی اونچی اجر و ثواب ہے، صرف اس کتاب کو دیکھنا بھی یہ ثواب کا مستحق ہے۔ کتنا اللہ پاک کا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ان چیزوں کے صرف دیکھنے پر بھی ثواب۔ تو ہماری کوشش اول وہلا میں یہ رہے کہ ہم کلام پاک جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم لے کر
پڑھنے کے علاوہ دوسرے اجر و ثواب ہے، اس کو اٹھانا، اس کو دیکھنا محبت بھری نگاہوں سے، یہ الگ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ہاں اگر ہم کسی ایسی جگہ ہے جہاں کلام پاک موجود نہیں ہے، سفر میں ہے، دکان میں ہے، کہیں اور ہے، تو اب موبائل ہے، اس میں کلام پاک حفاظت سے رکھے ہم اور اس کی تلاوت کرے، اجر و ثواب ملے گا۔ اور لیکن وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جب موبائل میں اسکرین پر کلام پاک لکھا ہوا ہے جب تک، تو اس وقت تک وضو کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے حکم میں ہے۔ ہاں جب اسکرین بند ہو جائے، فنکشن بند ہو جائے، تو اب وہ عام موبائل کی طرح ہے، اب اس کو بغیر وضو کے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اب وہ صرف موبائل ہے، کلام پاک نہیں ہے، جہاں چاہو جیب میں اس کو لے جا سکتے ہو۔ لیکن جب لکھا ہوا آ رہا ہے اسکرین پر، تو اب قرآن کے حکم میں ہے، اب وضو اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب۔ یہ جو عنوان آپ نے دیا، تفصیلی عنوان، یہ آپ کی طرف سے دیا ہوا عنوان تھا، تھوڑا سا برداشت تو کیجئے۔ 5 منٹوں تقریباً میں بھی ایک عنوان آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ ہمارے لیے میزبان ہیں، میں آپ کے لیے مہمان ہوں۔ مہمان نوازی میں آپ نے ایک عنوان دیا، مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں مہمان بن کر آپ کے یہاں آیا ہوں، تو میرا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمات میں رکھوں۔ بہت مختصر 5 منٹوں تقریباً، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کے آداب، احکامات، مسائل، نیکیوں کو حاصل کرنے کی جو باتیں ہوئی، اسی طرح اور بھی رمضان کے مبارک گھڑیوں میں ہم نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نیکیاں ہم کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست و انتظام نہیں کیا گیا، تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جو بھی نیک عمل رمضان کی مبارک گھڑی میں ہم کر رہے ہیں اور عام زندگیوں میں ہم کر رہے ہیں، کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ نیکیاں بچا کر اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت ہمیں لے جانا ہے، یہی ختم نہیں ہونا ہے۔ ان نیکیوں کی حفاظت ضروری۔ نیکیوں کی حفاظت کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے بہت بڑا اہم سبب کہ جو نیکیاں اللہ کے حق سے متعلق ہم کر رہے ہیں، بندوں کی حقوق کی رعایت، لحاظ اور اہتمام نہایت ضروری ہے۔ احادیث اور قرآن کے ذخیرے میں یہ بات ہمارے محققین نے پیش فرمائی ہے کہ ایک مسلمان نیک اعمال کر رہا ہے، نیکیاں اجر و ثواب کر کے اس سے فارغ ہوا، اللہ کا حق ادا ہو گیا، نماز پڑھے، ہم روزہ رکھ لیے، قرآن کی تلاوت کیے، الحمدللہ اعتکاف کیے، اللہ پاک کا مبارک ذکر کیے، اور بھی کوئی نیک عمل جو اللہ کی حقوق سے منسلک ہے، متعلق ہے، ہم کیے، لیکن خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ بندوں کی حقوق میں سے کوئی حق ضائع ہو رہا ہے، تو کی جانے والی یہ نیکیاں ضائع اور برباد ہیں، قیامت میں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں سرسری ایک مختصر واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس یعنی فقیر، قلاش، خالی ہاتھ، خسارے اور نقصان والا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرے امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت دنیا میں کی ہوئی نیکیاں، نماز، روزہ، صدقات سب لے کر آئے گا، حساب و کتاب کے مرحلے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، لیکن ان نیکیوں کے علاوہ لوگوں کے حقوق بھی اس کے ذمہ باقی ہوں گے، اور حق مانگنے والے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا، مجھ کو گالی دی، مجھ کو برا بھلا کہا، مجھ پر زیادتی کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس نیک شخص اور بندے کی نیکیاں لے لے کر حق والوں کو دیتے جاؤ۔ سلسلہ شروع ہو جائے گا، حق والے آتے رہیں گے، نیکیاں اس کی دی جا رہی ہوگی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو، اور حقوق والے اب بھی آتے رہیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد عالی ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں اس کے کاندھے ڈالتے جائے۔ اب یہ شخص زندگی بھر نیکیاں کیا، نیک اعمال کیا، اللہ کا حق خوب ادا کیا، بندوں کا حق خدا نخواستہ ادا نہیں کیا، تو جو شخص حق والا ہے وہ چور ہے، چوری کا گناہ اس کے کاندھے، نعوذ باللہ وہ حق والا زناکار ہے، زناکاری کا گناہ اس کے کاندھے، کسی کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے تو وہ سب برائیاں اس کے نامہ اعمال میں درج اور لکھی جائے، کاندھے پر بوجھ سوار ہوگا۔ صورتحال یہ ہوگی کہ جب حساب و کتاب کا معاملہ مکمل ہوگا تو آیا تھا یہ شخص نیکیاں لے کر، ظاہر میں گناہ کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن حقوق کے مطالبات پوری کر کے جب وہ واپس جا رہا ہے، ایک نیکی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔
برائیوں کا انبار اور ذخیرہ ہوگا، نتیجتاً منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حالت کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ میری امت کا مفلس ہے، فقیر ہے، قلاش، خسارے اور نقصان والا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، آپ لوگوں نے مہینے بھر یا رمضان کی آخری عشرے کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف سمیت بہت ساری نیکیاں الحمدللہ کی ہے، ماشاءاللہ کی ہے، اللہ پاک انہیں خوب خوب قبول فرمائے۔ لیکن ان حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے سامنے معاملات کی نگہداشت تو بہت ضروری ہے، معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حق میں کوئی کمی رہ جائے، وہ معاف کرنے والا سردار ہے، اس کو نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ معاف فرما لیں گے۔ لیکن بندوں کا حق جب تک معاف نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری۔ ہم آپسی حقوق، تعلقات، بندوں کے جو آپسی حقوق ہے، لین دین کے معاملات ہے، جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا کلیئر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے ان نیکیوں کی حفاظت سے متعلق بہت اہم بات ہے، بہت اہم نصیحت ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے ذہنوں اور دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ کون سی عقل مندی ہوئی کہ ہم نے اللہ کے مقدس گھر مسجد کی تعمیر کے لیے ہم نے 10 روپیہ دے دیا اور ہزاروں روپیہ کسی کا ہمارے ذمہ باقی، اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے 1000 روپیے کی رسید بنا دی، لیکن وراثت سے متعلق بہن کا 10 روپیہ بھی باقی ہے۔ وہ 10 روپیہ قیامت میں بھاری رہے گا مطالبات کی شکلوں میں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا 1000 روپیہ اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی، کیونکہ بندوں کی حقوق اور معاملات کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ جیسا کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ہمارے تعلقات اور معاملات لوگوں سے بہت صاف ستھرے صحیح ہونا چاہیے۔ مشکات شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان جس کے اخلاق معاملات صاف ستھرے اور صحیح ہو، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور رات میں ہمیشہ عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ کتنا اونچا معیار آپ نے بیان فرمایا۔ ایک مسلمان جس کے اخلاق معاملات سلوک بہتر کلیئر ہے، اس کا مقام ایک وہ مسلمان جو رات بھر عبادت کرے، ہمیشہ روزہ رکھے، اس کے مقام مرتبے کو وہ پہنچ جائے گا، جبکہ وہ اتنی نمازیں اور نیکیاں کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں ان نیکیوں کے ماحول میں اور رمضان کے خاص طور سے کیے ہوئے معاملات کے ماحول میں اس طرف بھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کہنے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب اور متوجہ ہوں کہ اللہ کے حقوق، عبادات وغیرہ کرنے جہاں ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے بہت زیادہ ضروری آپسی تعلقات، معاملات بہت ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے ہیں، اور ہر طرح کی خدمات آپ نے پیش فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے میرے پیارے بچے انس، اگر تم اس طرح کر سکتے ہو ضرور کرو، کہ تمہاری صبح و شام اس طرح ہو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی دشمنی نہ ہو، اس طرح کرنا چاہو تو ضرور کرو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے بچے انس، یہ میری سنت ہے، جو میری اس سنت سے محبت کرے وہ جنت میں کل میرے ساتھ رہے گا۔ آپسی تعلقات اور اتحاد و اتفاق سے متعلق بہت اونچا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو محترم حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، بڑی درد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں نیکیاں، عبادات کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تعلقات میں ہمارے اندر بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی بڑی کمیاں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں ان کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ تو بہت ہی بڑی خطرناک چیز ہے۔ کچھ وہ ہے جنہیں احساس ہے لیکن کرنے نہیں پاتے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کتنے ایسے ہیں ان کا ذہن، توجہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس امر پر بھی ہم دھیان دیں، تو کی ہوئی عبادات ہماری محفوظ ہوگی، اور روز قیامت اللہ پاک کے یہاں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کی ہوئی نیکیاں اور عبادات کو بے انتہا قبول فرمائے، ترقیات سے نواز مالا مال فرمائے،
اور اللہ پاک ہمیں معاملات کی صفائی بھی خاص طور سے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ اخلاص و للہیت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر کام ہر بات اخلاص کے جذبے کے ساتھ آپ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ کہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام قسموں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ کی حقوق اور بندوں کے آپسی حقوق اور معاملات سے متعلق جو بھی کمی کوتاہی ہے یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ یقیناً آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں مغفرت کا ماحول آپ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یا اللہ بے شمار بندوں اور بندیوں کو آپ معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ان معافی کے حقدار لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل فرما، ان لوگوں میں یا اللہ ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہے ان کی دین ایمان عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ خاص طور سے جن علاقوں کے مسلمانوں کو مارا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے یا اللہ ان علاقوں کے مسلمانوں کی خصوصی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ ہی کے قبض قدرت میں تمام انسانوں کے دل ہے۔ یا اللہ آپ کے حکم اور مرضی کے خلاف کوئی بھی دنیا آخرت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یا اللہ جو لوگ شر پسند ہے فتنہ فساد برپانے والے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو انسانیت اور انصاف کی طرف موڑ دینے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آپ ہی کی وہ ذات عالی شان ہے کہ بڑے سے بڑے کٹر سے کٹر دشمنوں کو آپ نے ہدایت دی ہے، انسانیت کا جذبہ آپ نے عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ اس دور اور زمانے کے جو متشدد مخالفین ہے اسلام دشمن بنے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی دلوں میں خاص طور سے انسانیت اور انصاف کا جذبہ داخل فرما، ایک دوسرے پر رحم عفو درگزر کرنے کا معاملہ اور صلہ یا اللہ انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و سلامتی والا شہر اور ملک بنا۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم و دائم فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا ایک قیمتی سرمایہ کھو چکا ہے، اس سرزمین میں اسلامی احکامات جاری تھے، حکومت اسلامیہ کا انعقاد تھا۔ یا اللہ یہ بہترین سرمایہ ہمیں دوبارہ نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے دین کو اس سرزمین میں ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس اہم سرمایہ کو حاصل کرنے کی تمام تر صلاحیتیں ہمیں دوبارہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے لیے خدمات انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی مقدس کتاب قرآن کریم کے تمام حقوق کی ادائیگی کی فکریں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مبارک کتاب کے تمام فضائل اور فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ کے لیے ہر کام کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ عبادت کا شوق اہتمام اور لذت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، آپ کی طرف متوجہ ہونے والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت امن و سلامتی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے حق میں مقدر فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی فتنے فسادات سے، ہر قسم کے برے حالات سے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے یا اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہوں گے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غلط مقدمات و کیسز میں الجھے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن مسلم گھرانوں میں رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما، جہاں رشتے طے ہو چکے یا اللہ انہیں سنت کے مطابق نکاح و شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعات خرافات سے حفاظت فرما، فضول خرچیوں سے کامل حفاظت اور امن و عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان لاولد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے فخر کا ذریعہ بنا، بدنامی سے حفاظت فرما،
یا اللہ ہماری مسلم بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک وبا بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ہماری یہ مسلم پاکیزہ بچیاں دوشیزائیں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر فرار ہو رہی ہے، یا اللہ اس فتنے کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے بہترین سرمایہ ایمان ہے، یا اللہ اگر یہ کھو گیا تو ہم کہیں کے نہ رہے، آپ کے در سے یا اللہ ہمیں دور نہ فرما۔ یا اللہ عالمی پیمانے پر امت کے ہر طبقے کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کامل حفاظت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں ذمہ داران اور گھر کے سرپرستان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی ہماری بچیاں کھو چکی ہے یا اللہ انہیں واپس آنے کے اسباب ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں شر و فساد پھیلانے والے کی تمام تر تدابیر کو ناکام فرما۔ یا اللہ ان کی تمام تدبیروں کو مٹی میں ملا دیجیے۔ یا اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہے ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو یا اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آپ کی رضامندی اور خوشنودی کا پروانہ عین اس وقت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہان میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہے انہیں صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت تمنا نیک مراد کو بھی انتہا قبول و آسان فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اپنی ناقص سمجھ بوجھ کے اعتبار سے مانگا ہے، یا اللہ اپنی سخاوت کے توفیل تمام ضروریات دین اور دنیا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں جہاں کہیں بھی دعائیں ہو رہی ہے یا اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں اور آپ کے نیک بندوں کی مبارک دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔